السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا کچھ، ینفقون، خرچ کریں، قل، آپ کہہ دیں، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، مال سے، فللوالدین، تو ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر، وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بھی، اسے، علیم، جاننے والا ہے۔ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کرے، کہہ دے تو، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دے، خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے حیات دنیا کے مزین کیے جانے کا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل کے باہمی اختلاف کا باعث بھی حسد، ضد اور سرکشی بیان فرمایا، جو عموماً مال سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال کا ذکر فرمایا کہ وہ اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اور یہ بھی بتایا کہ کہاں خرچ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ خرچ کرنے کی جگہ بھی بتائی جائے۔ یہ ایسی ہے کہ سفرا، یعنی گرمی کا کوئی مریض کسی مہربان طبیب سے پوچھے کہ میں شہد پی لوں تو وہ جواب میں کہے پی لو، مگر سرکہ ملا کر، کیونکہ سرکہ اس کی گرمی کو کم کر دے گا۔ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، یعنی جو چاہو خرچ کرو، مگر وہ مال حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ حرام کو خیر نہیں کہہ سکتے۔ خرچ کرنے کی جگہوں میں سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا، تاکہ ان کے جنم دینے اور پرورش کرنے کا کچھ حق ادا ہو جائے، پھر زیادہ قرابت والے، تاکہ قرابت اور رشتہ داری کا حق ادا ہو، پھر یتاما، کیونکہ وہ مہربان ماں باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں، پھر مساکین، ان کے فقر و احتیاج کی وجہ سے، پھر مسافر، کیونکہ وہ اپنے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ایک طرف سے محتاج ہو۔ راضی نے فرمایا خرچ کرنے کی جگہوں میں یہ ترتیب ہی صحیح ترتیب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے بعد خلاصہ بیان فرمایا کہ تم خیر میں سے جو عمل بھی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس میں وہ کام اور وہ جگہ بھی آ گئی جن کا ذکر یہاں نہیں ہوا، مثلا سائلین اور عازمین وغیرہ، بشرطے کہ وہ کام اور وہ جگہ خیر ہوں، کیونکہ غلط جگہ خرچ کرنا فعل خیر نہیں۔ میمون بن مہران اس آیت کو پڑھ کر کہنے لگے کہ یہ ہے مسلمان کے خرچ کرنے کی جگہ، ان میں طبلہ، سارنگی، لکڑی کی تصویروں اور گھر کی آرائش کا ذکر نہیں۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کا ذکر ہے جو نفل ہو یا بعض اوقات فرض، کیونکہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 70۔ ایک روایت میں یہ سوال کرنے والا عمر بن جموح کو بتایا گیا، مگر وہ روایت موضوع ہے، اس میں کلبی اور ابو صالح محتم بالکذاب ہیں۔ الاستیعاب فی بیان الاسباب۔